السلام علیکم، ویلکم ٹو اردو آڈیو سٹوریز۔ کیسے ہیں آپ سب پیارے پیارے بچوں؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی خیریت سے ہوں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ لائک، شیئر، سبسکرائب پلیز کر دینا۔ ناول کا نام ہے تیرے عشق میں ہاری، بائی سجیلا نثار۔ آج پھر اداسی کی شام تھی۔ اب تو یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ ہر شام اداسی میں گزرے، ہر سو خاموشی کا راج تھا۔ عصر کا پہر تھا، وہ بھی عصر کی نماز ادا کرنے کی غرض سے جائے نماز پر بیٹھی اپنے رب کے حضور سجدہ ریز تھی۔ دعا سے پہلے ہی اس کے آنسو نکلنے کے لیے بے تابی سے مچل رہے تھے، اور پھر یہی تو وقت ہوتا ہے کہ اپنے آنسوؤں کو روکا نہ جائے، اور اس کو تو اس کے سامنے رو کر مانگی گئی دعا پسند ہے بہت۔ پھر وہ رحیم مالک دو جہانوں کا اپنے بندے کی آنکھ سے نکلے ہر آنسو پر لکھی دعا کو قبولیت میں بدل دیتا ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد بیڈ پر بیٹھی اپنے گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے اپنی تھوڑی گھٹنوں پر ٹکائے نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھی۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اس کے فون پر ہونے والی رنگ ٹیون نے توڑا۔ اس نے سر اٹھا کر کوفت سے اپنے موبائل کو دیکھا جس پر اس کی دوست کا نام جگمگا رہا تھا۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھرتے کال ریسیو کی۔ ہیلو حجاب، کہاں ہو تم؟ فون اٹھاتے ہی بنا سلام دعا کے سوال ہوا۔ جہنم میں ہوں، اس نے چڑھتے ہوئے کہا۔ نہیں یعنی حد ہے، گھر ہی ہوں گی، اور کہاں جانا ہے؟ اس کے سڑے سے جواب پر اس کی دوست کا قہقہا گونجا تھا۔ اچھا یعنی گھر ہی ہو تم؟ اچھا کیسی ہو؟ حال تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے میرے اندر ٹرک لگا ہو اور میں ٹانگ بازو تڑوا کر ہاسپٹل کے منحوس کمرے میں منحوس بیڈ پر لیٹی ہوں۔ اتنے سڑے ہوئے جوابات سن کر اس کی دوست کی ہنسی نہ رک رہی تھی۔ کیا ہوا، اتنی سڑی ہوئی کیوں ہو؟ کچھ نہیں یار۔ اچھا تم بولو، کیسے فون کیا؟ ہاتھ سے فون پر تمہارا نمبر ملا کر۔ شاید دعا بھی آج پورے موڈ میں تھی اس کا پارا ہائی کرنے کی۔ دعا تم؟ اچھا سوری، سنو، اس لیے فون کیا تھا کہ کل تم انٹرویو دینے کے لیے آ جانا، بلکہ تم نہیں اپنی بہن کو بھی ساتھ لانا، ٹھیک ہے؟ ایک ہی روانگی میں بولی اس کو ساری بات بتا گئی، اور وہ بے یقینی سے اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مطلب اس کو سچ میں یہ کوئی خواب ہی لگ رہا تھا، یا شاید اتنا اچھا مذاق۔ مطلب کچھ نہیں، کل آ جانا یاد سے، ٹھیک ہے؟ اور میں ایڈریس سینڈ کر دیتی ہوں تمہیں۔ اور وہ فون کاٹ چکی تھی، جبکہ حجاب کتنے ہی پل بیٹھی حیرت سے فون کو دیکھتی رہی، اور پھر ایک دم سے خاموشی سے جھوم اٹھی۔ او یا اللہ، تیرا کرم ہے، تیرا شکر ہے، تو واقعی ہی رحیم ہے کہ اپنے بندوں کے گناہگار بندوں کی دعا کرتا کہ تو اپنے گناہگار بندوں کی دعا سنتا ہے۔ میں تیری نہایت شکر گزار ہوں یا اللہ، نم آنکھوں سے اوپر دیکھتی کہہ رہی تھی، اور پھر باہر بھاگتی اپنی امی کو یہ خوشخبری سنانے گئی۔ حجاب کی فیملی کچھ خاصا بڑی نہ تھی پر چھوٹی بھی نہ تھی۔ یہ لوگ 5 بھائی بہن تھیں۔ سب سے بڑی اس کی بہن نور، اس کے بعد یہ خود یعنی حجاب، پھر اس کے بعد 2 بہنیں جو کہ ٹوئنس تھیں، جن میں سے ایک کا نام آمنہ تو دوسری کا نام سویرا تھا، اور سب سے آخری میں ان کا بھائی جس کا نام احمد تھا۔ ان کا باپ ان کی امی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر چکا تھا۔ پہلے تو گزارا ہو رہا تھا کسی بھی طریقے سے، پھر مالی حالات خراب ہو گئے اور مزید ہوتے رہے، کسی قسم کا وسیلہ نہ بن رہا تھا۔ حجاب ابھی دہم کے ایگزامز دے کر فری ہوئی تھی تو اس نے جاب کی تلاش جاری کر دی، اور اللہ نے اپنا کرم دکھا دیا تھا، ان کی سن لی تھی، اور بے شک وہ اپنے نیک بندوں کو ان کی جان سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اگلے روز وہ اپنی بہن کے ساتھ 10 بجے آفس میں موجود تھی۔ انٹرویو کے بعد جاب مل گئی تھی، اور جاب دودھ کی سپلائی کی تھی، لیکن ان کو سپلائی نہیں کرنا تھا، وہاں موجود کام دیکھنا تھا۔ ان کا کام سٹارٹ میں بہت بہتر جا رہا تھا، اور تنخواہ بھی اچھی تھی کہ اچھا گزارا ہو جاتا۔ حجاب اللہ کا شکر ادا کرتی نہ تھک رہی تھی۔ حجاب میری بات سنو۔ وہ جو اپنے کام میں مگن تھی، مہوش کے پکارنے پر اس نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں بولو مہوش، وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو کر بولی۔ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، مجھ سے باہر جا کر کام نہیں ہوتا، پلیز یار تم کر دیا کرو محنت،
منت سمجھ کر، مجبوری سمجھ کر، کچھ بھی۔ اس کی آواز میں منت تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، اس نے کچھ سوچ کر مسکرا کر کہا۔ آج موسم صبح سے ہی بہت ابر آلود تھا، وقفے وقفے سے بارش ہو رہی تھی، آسمان پر چھائے بادل وقفے وقفے سے بارش ہوتی منظر کو بہت دلکش بنا رہی تھی، لیکن اس سے زیادہ دلکش منظر وہ پیش کر رہی تھی۔ ہاتھ میں ملک پیک پکڑے، اس رم جھم میں بھیگتی، گورا منہ حجاب میں لپٹا جس پر پانی کی بوندیں اس کے چہرے کو چھوتی اپنی شان بڑھا رہی تھیں، موٹی موٹی آنکھیں جن کو کاجل سے نوازا، لال ٹماٹر ہونٹ جو لپسٹک سے آری، میک اپ سے آری چہرہ، وہ خوبصورت نہیں خوبصورت ترین تھی۔ او میرے خدا، پلیز رحم کریں، بارش میں کام پلیز کچھ دیر کے لیے بارش ہی روک دیں۔ آسمان کی طرف دیکھتے اس نے کہا جہاں کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ایک عالی شان گھر کے سامنے رکی جس کا گیٹ کھلا ہوا تھا، مطلب صاف تھا کہ کوئی گاڑی باہر آ رہی ہے اور یہ دروازے کے سائیڈ پر ہوگی کہ گاڑی گزر جائے۔ پھر اس نے سوچا اگر وہ گزر گئی اور دروازہ بند ہو گیا تو مجھے دیکھا نہ تو وہ اس دودھ کا کیا کرے گی، اور یہ دروازے کے آگے ہوگی۔ اور گاڑی کے جاتے ہی اس نے فوراً قدم اندر کی جانب بڑھائے، جہاں سامنے وہ ایک شان سے بلیک شلوار قمیض پہنے، اوپر شال اوڑھے بارش میں بھیگ رہا تھا اور ساتھ اپنے بالوں میں بھی ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کالی آنکھیں بہت انہماک سے اس کو اندر آتا دیکھ رہی تھیں۔ حجاب کا اس شخص کو دیکھ کر دل دھڑکا تھا۔ اس کو ناولز کا بہت شوق تھا، یہ بھی چاہتی تھی ناول جیسا ہیرو، خوبصورت پرسنالٹی والا، داڑھی والا، اس کو جیسے اپنی محبت اپنا ہیرو مل گیا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی آگے بڑھی، آگے والے کے چہرے پر بھی مسکراہٹ تھی جو اس کے چہرے پر بہت جچ رہی تھی۔ حجاب تو اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ بے شک اس جیسی حسین بھی کہیں کوئی نہ تھی۔ اس کی ہارٹ بیٹ بہت بہت فاسٹ چل رہی تھی۔ بہت مسٹیکس ہیں اس ناول میں۔ حجاب اب اس کے بالکل مقابل کھڑی تھی۔ یہ ملک پیک، اس نے اپنے ہاتھ کو آگے کرتے ملک پیک لہراتے ہوئے کہا، پر ہمیں تو نہیں چاہیے۔ سحر انگیز آواز تھی جس نے حجاب کو اپنے سحر میں جکڑ لیا تھا۔ لیکن پلیز رکھ لیں، میں اب کہاں لے کر جاؤں گی اس بارش میں؟ اس نے آسمان کو دیکھتے بے چارگی سے اس سے کہا تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ چلیں ٹھیک ہے، لائیے دے دیں۔ اس نے کچھ سوچ کر اس کے ہاتھ سے ملک پیک لے لیا۔ اپنا نمبر دیں؟ نہیں، میرا مطلب ہماری فارمیلٹی ہے یہ۔ اس کی آنکھوں میں اپنی بات کا غلط مفہوم دیکھ اس نے فوراً وضاحت دی تو اس نے مسکراتے ہوئے اپنا نمبر دے دیا۔ اپنے مزید رکنے کا اب کوئی جواز نہ پا کر اس نے جانا مناسب سمجھا تو وہاں سے چلی گئی، لیکن اس گھر کا دروازہ عبور کرنے کے بعد اس نے اس کا نمبر اپنے موبائل میں بھی سیو کر لیا تھا۔ کیا مجھے میسج کرنا چاہیے؟ کیا یہ پاگل ہے؟ نہیں، وہ کیا سوچے گا میں پاگل ہوں؟ بالکل ہو۔ وہ تو سوچے گا، پر میرا دل نہیں نا کچھ سوچ رہا، مجبور کر رہا ہے۔ بیڈ پر لیٹی بار بار کروٹ بدلتی سوچ رہی تھی۔ بہت سوال اٹھ رہے تھے، پر ہر سوال کا جواب خود ہی دے رہی تھی۔ پر ہائے رے دل، سنتا ہی کب ہے؟ پھر دل اور دماغ کی جنگ کے دوران ہمیشہ کی طرح فتح دل کی ہوئی تو اس نے اپنے سینہ چیرتے دل پر قابو پاتے فون پر اس کا نمبر ملایا جو کہ اب تو اس کو زبانی یاد ہو چکا تھا۔ دوسری بیل پر ہی دوسری طرف فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو کون؟ مصروف سا بولا گیا تھا لیکن جواب ندارت۔ بولیں کون ہے؟ اس شخص نے فون پر نمبر دیکھتے ہوئے کہا تو وہ فوراً کال کٹ کر گئی تھی۔ یا اللہ، کیا ہو گیا؟ اف، پاگل ہو گئی ہوں میں۔ فون کو اپنے ماتھے پر مارتی اٹھ کھڑی ہوئی، اب اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہونے اور ایک نامحرم کو اپنے لیے مانگنے کے لیے۔ ایسے ہی کچھ دن اس کو میسیجز پر تنگ کرتی رہی کہ تنگ آ کر وہ دھمکیاں دینے لگا۔ کیا ہے؟ کون ہیں آپ؟ اگر اب مجھے آپ کا میسیج آیا تو میں آپ کو پولیس سے ٹریس کروا کے کارروائی کر سکتا ہوں۔ غصے سے بھرا میسیج وصول ہوا تو حجاب کا قہقہا گونجا۔ اف، اس کا غصہ بھی محبت بھرا ہے۔ چلیں، رحم آ گیا آپ کی حالت پر، بتا دیتی ہوں کیا یاد کرو گے، اور ساتھ ہنسنے والا ایموجی بھی سینڈ کیا تھا۔ جی، برائے مہربانی عنایت ہوگی آپ کی۔ میں وہی لڑکی ہوں، وہ دودھ پیک جس نے دیا۔
اور سارے واقعے کا میسج لکھ بھیجا، اور کتنے ہی لمحے حجاب کو میسج وصول نہ ہوا تو حجاب نے دوبارہ میسج کیا تو اس کا میسج آیا، اوہ تو آپ وہ ہیں، واہ، دراصل میری بھی بہت خواہش تھی آپ سے دوبارہ ملنے کی، تو قسمت دیکھیں۔ میسج پڑھتے ہی حجاب خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اچھا تو محترمہ کیا نام بتانا پسند کریں گی؟ اس کا میسج پڑھتے ہی اس کی باچھیں کھل اٹھی تھیں۔ جی میرا نام حجاب ہے، اور آپ بھی کیا پسند کریں گے اپنا نام بتانا؟ اسی کے انداز میں بات کرنے پر وہ بھی ہنسا۔ فرسٹ تو یو بیوٹیفل نائس نیم، اینڈ سیکنڈ آئی ایم شراز سکندر۔ نام بھی اسی کی طرح خوبصورت۔ پڑھتے ساتھ حجاب نے سوچا، اور اسی طرح بات چیت کا سلسلہ شروع ہو گیا جس کا انجام نہ جانے کیا ہونے والا تھا، اور شاید وہ اس کی محبت میں اللہ کی محبت بھولتی جا رہی تھی۔ شراز کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ عجیب خدشہ تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں ٹائم پاس نہیں کرتا بیوٹیفل، مسکراہٹ بھرا جواب تھا جو سنتے ہی حجاب کے دل میں سکون اتر آیا تھا۔ تو میری ماما سے کب بات کریں گے؟ جب آپ کا حکم ہو، ہم تو آپ کے حکم کے تابع ہیں، اس نے بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹتے ہوئے کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ ٹھیک ہے پھر، وہ محض اتنا ہی کہہ سکی۔ آپ کی فیملی میں کون ہے شراز؟ میری امی، میرے ابو اور ایک بھائی اور بہن، بس۔ اور گاڑیاں، گارڈز اور فیملی کا پوچھا ہے؟ گاڑیاں گارڈز کون سی فیملی ہیں؟ وہ اس کو ٹوکتی ہوئی خفگی سے بولی۔ بھائی یہ بھی میری فیملی کی طرح ہیں، آخر جو لوگ امیر ہوتے ان کے پاس ایسی چیزیں فیملی کی طرح ہوتی ہیں۔ ہاں سچ، تم کیا جانو؟ اس کی بات پر اس کا دل اندر سے مکمل طور پر کٹ گیا تھا۔ شراز ابھی بھی وقت ہے، میں آپ کے اسٹیٹس کے مطابق نہیں، دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ چھوڑو یار، اچھا مجھے کام ہے، بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس کی سنے بنا فون کٹ ہو گیا تھا اور وہ بددلی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ اس نے اپنی امی کو بھی منا لیا تھا، کوئی مشکل کام نہ تھا، ان کو بھی اپنی بیٹیوں کی خوشیاں عزیز تھیں، بس شرط یہ تھی جب عمر ہو جائے گی تب، اور آج اس نے اس کی بات اپنی امی سے کروانے کا فیصلہ کیا تھا۔ شاید سرپرائز تھا شراز کے لیے، پر شاید حجاب کے لیے برا ثابت ہونا تھا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ شراز کی مصروف سی آواز فون میں سے گونجی۔ جی وعلیکم السلام۔ ایک نسوانی آواز ابھری، پر وہ حجاب کی نہ تھی۔ اس انجانی آواز پر اس نے فون کو کان سے ہٹا کر نمبر کو دیکھا جو کہ حجاب کا ہی تھا۔ آپ کون ہیں؟ میں حجاب کی امی۔ اس کی امی نے حجاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فون سپیکر پر تھا، اس لیے حجاب بھی گفتگو سن رہی تھی اور ساتھ اپنی انگلیاں بھی مروڑ رہی تھی۔ آنٹی کیسی ہیں آپ؟ اس کی آواز اٹکی تھی۔ الحمدللہ بیٹا، آپ سناؤ؟ اپنا پن تھا آواز میں، پر ہر کسی کو یہ اپنا پن راس نہیں آتا۔ میں بھی ٹھیک۔ مجھے حجاب نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ شادی کرنا۔ کیا؟ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے شراز شوق سا بولا۔ کیا مطلب بیٹا؟ انہوں نے حجاب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس کا بھی اس کے اس ایک لفظ سے دنیا ہل گئی تھی، پر پھر بھی کنٹرول کیا۔ آنٹی، حجاب نے شادی کا کہا؟ ہا ہا ہا، واٹ امپاسبل، ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہے، صرف دوستی ہے۔ اور آپ کی بیٹی؟ ہا ہا ہا، استزادیہ ہنستے ہوئے کہا، لیکن ادھر اس کا سینہ چیرا گیا تھا۔ اس کے الفاظ ایسے تھے جیسے کسی نے اس کے کان میں سیسا پگھلایا ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شراز؟ حجاب کے منہ سے بمشکل یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ کیا مطلب؟ دیکھو حجاب، تم غلط لے گئی، ورنہ میں نے بس دوستی ہی رکھی تھی یار۔ خیر مجھے کام ہے، خدا حافظ۔ اس کی بات سنے بنا ہی فون بند ہو گیا تھا، اور وہ لٹی سی اپنی امی کی طرف دیکھنے لگی جن کی آنکھوں میں بھی شکوہ تھا۔ امی صرف اتنا ہی پکار سکی۔ دیکھو میری بچی، تم ابھی بچی ہو، تمہیں سمجھ نہیں ابھی، پر یاد رکھو یہ دنیا فریبی ہے، اب تمہیں سمجھانا نہیں چاہیے مجھے شاید، اور ہاں اس سے دوبارہ بات مت کرنا، نمبر ڈیلیٹ کرو، یہ تمہارے لائق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پیار سے سمجھاتی وہ چلی گئی تھیں۔ شراز کی اس حرکت سے اس کی امی کا بھی بہت دل دکھا تھا، پر خود کو سنبھالا تھا کیونکہ وہ مزید اپنی بیٹی کو بکھیر نہیں سکتی تھیں۔
اور ادھر وہ نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اب اتنی کم عمر میں کسی پر آپ آنکھ بند کر کے اعتبار کرو اور وہ آپ کو آنکھ بند کر کے ہی دھوکہ دے تو انسان فریبی موت مر چکا ہوتا ہے۔ یہ اچھا نہیں کیا شیراز آپ نے، مجھے میرے گھر والوں کی نظروں میں، مجھے میری اپنی نظروں میں ہی گرا دیا آپ نے۔ یہ کیا کر دیا؟ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگاتی اوپر چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے میرے اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کے قابل نہ چھوڑا کہ میں تو آپ کو دعاؤں میں مانگتی تھی۔ آنسوؤں سے اس کا پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا کہ ہر آنسو میں اس کی بے وفائی لکھی گئی تھی۔ میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دو میرے آقا اب نظر کرم۔ بیڈ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے روتے ہوئے پڑھ رہی تھی کہ اس کے آنسو اس کی گردن کو گیلا کر رہے تھے۔ میں تو بے سہارا ہوں، دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ روتے روتے بیڈ پر اوندھے منہ گر گئی تھی کہ پسینے اب بیڈ شیٹ کو بھگو رہے تھے۔ روتے ہوئے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں کہ شاید دھوکہ انسان کو اس حد تک پہنچا دیتا ہے کہ انسان تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کہ انسان خود کے آنسو اس بے حس انسان کے لیے ضائع کرتا ہے اور رب کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر یہ آنسو میرے لیے ہوتے تو میں تیرا ہوتا، اور اگر میں تیرا ہوتا تو تجھے کسی کی ضرورت نہ رہتی، مجھے پا لیتا تو دنیا تیرے قدموں میں رکھ دیتا، لیکن تجھے کچھ نہ چاہیے ہوتا تو صرف ذات خدا۔ سجیلا نثار۔ آج اس واقعے کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا، لیکن یہ ایک ہفتہ حجاب کے لیے موت بن کر گزرا تھا، ایک پتھر کی مورتی بن گئی تھی۔ اس واقعے کو ان 7 دنوں میں وہ 700 بار سوچ چکی تھی، اور اب بھی وہی سوچ رہی تھی کہ فون کی بیل بجی۔ آنسو صاف کرتی فون کو دیکھا تو وہی بت بن گئی، کیونکہ فون شیراز کا تھا، جس نے اس کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ اس نے فون نہ اٹھایا تھا بلکہ سائیڈ پر رکھ دیا تھا۔ پلیز پک اپ مائی کال حجاب، پلیز حجاب۔ منت بھرا میسج وصول ہوا اور ساتھ ہی کال آئی، پر اس بار بھی ریسیو نہ کی۔ جانتا ہوں فون تمہارے پاس ہے، خدا کے لیے رحم کرو اور فون اٹھا لو۔ پھر میسج وصول ہوا اور کال آنے لگی۔ آنکھیں زور سے میچ کر کھولتی کال ریسیو کی تھی، پر بولی کچھ نہ۔ پلیز حجاب، میری بات سنو، پلیز بات سنو۔ منت کر رہا تھا، سن رہی ہوں، بولو، اب کیا نیا فریب دینا ہے تم نے؟ ہر تاثر سے پاک الفاظ تھے، ان میں کچھ غصہ گلا نہ تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، پلیز، میں شرمندہ ہوں، اس دن کے بعد مجھے کہیں چین نہیں آ رہا، رحم کرو۔ چلو 7 دن میں یہ وہ بھی ہو گیا۔ تم نے مجھ پر رحم کیا تھا میرا دل کچلتے وقت، مجھے سب کے سامنے شرمندہ کرتے وقت، میرے جذبات کے ساتھ کھیلتے وقت۔ وہ چلائی تھی، شرمندہ ہوں، بہت زیادہ، مجھے جو چاہے سزا دو، پر پلیز ایک بار میرا یقین کر لو۔ لیکن حجاب کو شرمندگی واضح نہ ہوئی تھی۔ جاؤ، معاف کیا، اب کبھی فون مت کرنا۔ نہیں حجاب، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، نہیں رہ سکتا، پر اب سب ٹھیک نہیں ہو سکتا، میں رہ لوں گی۔ کیسے رہ پاؤ گی؟ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ہائے، ہر عورت یہی کمزور پڑتی ہے کہ محبت بھول نہیں سکتی، کوئی یاد کروائے تو وہ اپنے جوبن پر شعلے کی مانند دل میں بھڑک اٹھتی ہے۔ چھوڑ دو میری جان۔ کیوں نہیں چھوڑے؟ روح تو مار چکے ہو، لیکن کیا میرا جسم بھی مردہ کرنا ہے؟ روتے ہوئے بولی، نہیں میری جان، میں سب ٹھیک کر دوں گا، بھروسہ تو کر کے دیکھو ایک بار۔ کیا تھا ایک بار بھروسہ؟ کیا تھا ایک بار بھروسہ تم پر تم نے کیا کیا؟ ہاں، خاک کر دیا مجھے، میرے بھروسے کو، میری چاہت، میری محبت کو۔ اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پلیز، کچھ مجبور تھا، اچانک سب ہوا، مجھے معاف کر دو۔ کیا سب ویسا نہیں ہو سکتا؟ میں تمہیں پہلے سے بھی زیادہ محبت دوں گا، اور اب میں رشتہ لے کر آؤں گا۔ پھر شاید وہی فریب تھا۔ کیا واقعی رشتہ لاؤ گے؟ اور وہ آ چکی تھی اس کی باتوں میں، نہ جانے جھوٹی یا سچی۔ ہاں نا، سچ بول رہا ہوں، بس جب تمہاری امی تمہاری شادی کے لیے راضی ہوں گی تو پکا لاؤں گا۔ دھوکہ تو نہیں دو گے نا دوبارہ؟ بالکل نہیں، ایک قیمتی ہیرے کی مانند تمہیں چھپا لوں گا۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تو وہ بھی ہنس دی۔
اور بھول گئی کہ ہیرا ضرورت کے وقت کام آتا ہے۔ ہیرے کی روشنی سے انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے کہ اس کو بیچ دیا جاتا ہے۔ وہ پھر یقین کر بیٹھی تھی۔ پلیز مجھ سے مل لو، حرج کیا ہے یار، مل تو لو۔ اف شیراز، نہیں ضد مت کریں۔ شیراز کی ایک ہی ضد سے اکتا کر وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولی تھی، یار تم ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا مجھ پر یقین نہیں؟ کیا میں تمہیں ان چیپ لڑکوں جیسا لگتا ہوں کہ تنہائی کا فائدہ اٹھاؤں گا اور مل لو، کیا حرج ہے؟ اس نے گویا بلیک میل کیا ہو۔ کیسی باتیں کر رہے ہو شیراز؟ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میری ایک شرط ہے، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو، کیا شرط ہے تمہاری؟ آواز میں خوشی جھلک رہی تھی۔ میں اکیلی نہیں آؤں گی، اپنی بہنوں کے ساتھ آؤں گی۔ اوکے، نو پرابلم، آ جاؤ۔ یہ کہہ کر اس کو پارک کا بتایا اور 7 بجے کا ٹائم دے کر فون بند کر دیا، اور وہ بھی ٹھنڈی آہ بھر کر تیار ہونے لگی اور اپنی دونوں چھوٹی بہنوں کو بھی تیار ہونے کا کہا۔ ریڈ گھٹنوں تک آتی شرٹ اور نیچے کیپری تھا اس کے، اور اس کے اوپر بلیک حجاب میں گوری رنگت، وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ پھر خود کو آئینے میں دیکھتی عجیب سی الجھن ہوئی تو نقاب کر لیا۔ نہ جانے کیسا ڈر تھا۔ اپنی بہنوں کو لیتی ٹھیک 7 بجے وہ اس پارک میں موجود تھی، لیکن شیراز موجود نہ تھا۔ اس کے انتظار میں وہ تینوں بینچ پر بیٹھ گئی تھیں کہ شاید 5-10 منٹ میں آ جائے، لیکن ان کو کیا معلوم تھا کہ انتظار بہت لمبا جانے تھا۔ آپی، کب تک ہم یہاں رکیں گے؟ سویرا بولی۔ بس کچھ دیر اور صبر کر لو میری بہن، اس نے جبراً مسکرا کر کہا۔ پر ہم بور ہو رہے ہیں نا، آمنہ نے بھی منہ بناتے ہوئے کہا۔ ایسا کرو، تم دونوں میرے سامنے یہاں کھیل لو ایک دوسرے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ نہایت گھٹیا حل پیش کیا، جس پر وہ دونوں منہ بناتی اٹھ گئیں، کیونکہ اور کوئی حل نہ تھا۔ اس نے ٹائم دیکھا، جہاں گھڑی 8 بجا رہی تھی۔ اس نے فون کیا لیکن فون ریسیو نہ ہوا۔ بار بار فون کرتی رہی لیکن کال ریسیو نہ ہوئی۔ 10 منٹ کی کوشش کے بعد آخر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ شیراز، کہاں ہیں آپ؟ مجھے 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے یہاں پر، وہ غصے سے لیکن آہستہ آواز میں بولی تھی۔ سوری یار، ٹریفک بہت ہے، میں یہاں پھنسا ہوا ہوں، بس پہنچ رہا ہوں۔ اس کی بات پر وہ غصہ ٹھنڈا کرتی فون بند کر دیا۔ چونکہ جو اس نے جگہ کا نام بتایا تھا وہ اس پارک سے تقریباً 5 منٹ کی مسافت پر تھی، لیکن وہ 5 منٹ لمبے ہی ہوتے چلے گئے کہ 8:30 ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے 8:45 ہو گئے تھے۔ اس کی بہنوں نے گھر جانے کی ضد کی تو اس نے اپنا موبائل گیم کھیلنے کے لیے دے دیا اور خود ادھر سے ادھر چکر کاٹنے لگی۔ شیراز، 5 منٹ کی مسافت تھی اور گھنٹہ ہونے کو ہے، اگر ایسا کرنا تھا بلایا ہی کیوں؟ ضد بھی کی۔ ارد گرد دیکھتے ہوئے خود سے بول رہی تھی۔ پارک میں اب اکا دکا لوگ ہی تھے۔ جب سوئی نے 9 بجائے تو اس نے اپنی بہنوں سے فون لے کر کیا تو پھر وہی جواب تھا، اور حجاب کا دل کیا وہ کچھ کر دے، لیکن 15 منٹ تک وہ پہنچ گیا تھا۔ شیراز، یہ وقت ہے آنے کا، آپ کو معلوم بھی ہے کیا وقت ہو گیا ہے؟ 7 بجے کا بلا کر خود آپ 9 بجے آ رہے ہیں، حد نہیں ہو گئی؟ وہ غصے سے اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ نقاب سے جھانکتی آنکھیں غصے سے گھور رہی تھیں۔ سوری یار، بس ٹریفک تھی تو۔ ٹریفک؟ واہ، 5 منٹ کا سفر 2 گھنٹوں میں طے ہوا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ اچھا سوری نا، بات تو سنو یار، اس نے پیار سے کہا۔ اس کی بہنیں جو گیم کھیل رہی تھیں ان کا کچھ خاصا دھیان نہ تھا۔ بولو، ٹھنڈی ہوا بھرتے ہوئے کہا۔ تم بہت بہت پیاری ہو حجاب، اس نے اس کا نقاب اتار کر اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور عورت کو تعریف سننا پسند کرتی ہے، وہ بھی ایسے شخص سے جس سے وہ پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہو، اور عورت کو ہمیشہ تعریف ہی مار دیتی ہے۔ کسی نے صحیح ہی کہا ہے کہ عورت کو اگر مرد یعنی نامحرم سے اپنی تعریف سننا پسند ہو تو وہ اپنے آپ کو اندھی کھائی میں پھینکتی چلی جاتی ہے جہاں سے واپسی نہیں۔ پھر اس کو اپنے محرم کی تعریف بھی عام مردوں جیسی لگتی ہے۔ اور حجاب کا بھی غصہ کہیں ہوا ہو گیا تھا اور ہولے سے مسکرا کر چہرہ جھکا گئی تھی۔ لیکن مجھے معاف کر دو، وہ اس کے ہاتھ چھوڑتا بولا تھا، اور حجاب نے پل میں چہرہ اٹھا کر اس کی طرف ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ مجھے اور لڑکی پسند ہے، اس نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا جیسے نظریں چرائی ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر حجاب لڑکھڑائی تھی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ اس نے اٹکتے ہوئے پوچھا، گویا خود کو تسلی دی۔ نہیں حجاب، میں مذاق نہیں کر رہا، وہ بس بہت پسند ہے اور میری امی کو بھی پسند ہے، اس نے اب کی بار اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ مت کرو شیراز، میرے ساتھ دوبارہ ایسا مت کرو،
مر جاؤں گی۔ خوبصورت آنکھیں آج بھی برس رہی تھیں جو ہمیشہ خدا کے لیے برسا کرتی تھیں، اس کے سامنے برسا کرتی تھیں۔ مجھے معاف کر دو، اور کوئی کسی کے چھوڑنے سے نہیں مرتا، بے حسی کی حد تھی۔ مر جاتا ہے، لازم نہیں انسان کا جسم مردہ ہو، کسی ایسے کے چھوڑ جانے سے، یعنی جسے ہم چاہتے ہوں۔ ہماری روح مردہ ہو جاتی ہے، اور تم پھر چھوڑ رہے ہو مجھے۔ اس نے روتے ہوئے اس بے حس انسان کو کہا، مت کرو ایسا، میرے لیے وقت ضائع مت کرو شیراز، یہ ستم مت کرو میرے اوپر۔ تو اس نے اس کو پہلے کیوں بولا کہ یہ شرمندہ ہے؟ کیا ہے یہ فضول؟ اس نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے التجا کی تھی، میں تمہارے لائق نہیں ہوں، موو آن کرو لائف میں۔ اس کی بات پر وہ ہاتھ چھوڑتی پیچھے ہوئی اور اپنی بہنوں کو دیکھا جو فون میں مگن تھیں۔ چلو آمنہ سویرا چلیں، اب یہاں ٹھہرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ ایک بار بھی دوبارہ شیراز کو نہ دیکھا تھا، دور تک شیراز کی نظروں نے اس کا تعاقب کیا تھا اور پھر خود بھی چلا گیا۔ یا اللہ میری مدد فرمائے، کیا میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی ہوگا؟ مجھے تنہا مت چھوڑیں پلیز، اللہ میری مدد کریں۔ اس کی ہتھیلیوں میں اس کے آنسو کسی بارش کی مانند گر رہے تھے، الفاظ نہ تھے کہ کیا کہے، لیکن ہر مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ اس کا خدا اس کے ہر معاملات کو جانتا ہے، وہ اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ روتے روتے سجدے میں گر گئی تھی، لیکن یہ آنسو کسی اور کے لیے تھے۔ ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، جس نے ہمیں ان کاموں سے روکا، اس کے سامنے ہی یہ کام کرتے ہیں، اس بارے میں اسی سے دعا کرتے ہیں، اس کے روکنے کے باوجود ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم اور کس سے مانگیں گے جو ہمارا مذاق نہ بنائے۔ محبت رب سے ہو تو سکون دیتی ہے، نہ خوف ہوگا جدائی کا، نہ خطرہ بے وفائی کا۔ صحیح ہی کہا ہے نا کسی نے، پر انسان سمجھتا ہی کب ہے؟ وہ تو محبت ایسے کرتا ہے جیسے محبت بردہ فروشوں کے بازار میں بک رہی ہو، اس کے خریدار کثیر تعداد میں ملتے ہیں، گلی محلے، شہر، ملک، دنیا میں کسی جانور کی مانند پھرتے ہیں محبت کے لیے، ایسے کہ ایک بھوکا جانور جو صدیوں سے کسی شکار کی تلاش میں ہو۔ یہ محبت نہیں ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ اپنی پیاس، اپنی بھوک مٹانے کے لیے کرتے ہیں۔ محبت، عشق تو ایک پاک جذبہ ہے جو خوبصورت دلوں میں پروان چڑھتا ہے، عشق مقدس ہے جو گناہ آلودہ دلوں میں کبھی جگہ نہیں لیا کرتا۔ یہ ہم انسان ہیں جو اپنی ہوس کو عشق کا نام دیتے ہیں۔ عشق صرف خدا کو ہے جو اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، عشق خدا کو ہے جو اپنے بندوں سے ہے۔ جب وہ پاک عشق کرتا ہے تو کیسے اس پاک کو گناہ آلود دلوں میں بسا سکتا ہے؟ 3 ماہ بعد، آج اس وقت وہ 3 ماہ گزر گئے تھے، پر نہ شیراز نے حجاب سے کانٹیکٹ کیا تھا اور نہ ہی حجاب نے کوئی کوشش کی تھی۔ وہ بہت حد تک سنبھل چکی تھی، شاید دوبارہ دھوکہ کھانے کے لیے وہ چھت پر بنے کمرے میں بیٹھی اپنے آگے پکوڑے رکھے سامنے بارش سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ لیکن وہ بارش بہت کچھ یاد دلا رہی تھی، کبھی یہ بارش اس کو اپنی خوشی لگتی تھی، لیکن سب کو ایک سائیڈ پر رکھتی انجوائے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن دل نہیں لگ رہا تھا۔ پکوڑوں کو وہیں اپنی بہنوں کے پاس چھوڑتی نیچے کمرے میں چلی آئی، اس کا کہیں من نہیں لگتا تھا۔ آپی، آپ کا فون کب سے بج رہا ہے؟ آپ اوپر ہی چھوڑ آئی تھیں۔ بھیگی سویرا نے ذرا سا سر نکالتے فون آگے کرتے کہا، جس کو اس نے مسکرا کر تھاما تھا، پر فون کو دیکھ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ نہیں، پھر سے تم نہیں، مجھے پھر سے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں یہ ناول کیوں پڑھ رہی ہوں؟ یہ کہتے اس نے سختی سے آنکھیں میچی تھیں، پر بےتاب دل اکسا رہا تھا کہ عرصے بعد محبوب نے یاد فرمایا ہے، اٹھا لیں۔ یہ 3 ماہ حجاب پر 3 سال جیسے گزرے تھے۔ بولو، کس لیے فون کیا ہے؟ سب لحاظ تمیز سائڈ پر رکھتے اس نے فون اٹھا سے ساتھ کہا تھا، شرمندہ شیراز، دھوکے باز شیراز کو معاف کر دو۔ آواز میں نمی تھی، حجاب کو محسوس ہوا۔ نہیں شیراز، کچھ باقی نہیں، تمہیں معاف نہیں کر سکتی دوبارہ خود کا دل توڑوانے کے لیے۔ لہجہ کچھ حد تک مضبوط تھا، پر اتنا نہیں۔ مجھے چھوڑ دیا اس نے، جیسے میں نے تمہیں چھوڑا تھا، مل گئی ہے سزا مجھے، تم اسی کے حقدار تھے۔ یار، میں معافی کے قابل نہیں، لیکن ایک ہارے ہوئے عاشق کو معاف کر دو کہ میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں، صرف تم سے۔ وہ نادانی تھی۔ میں اس کو ماروں گی، اوف۔
مجھے بہت غصہ آ رہا ہے اس آدمی کو، اس لڑکی پہ بھی، سب پہ۔ یہ نادانیاں، یہ دھوکے بازیاں صرف میرے حصے کی تمہارے حصے میں ایک کو چھوڑا تو دوسری، اس نے دھوکہ دیا تو پہلی کے پاس، جیسے میں تمہارے لیے بیٹھی ہوں کہ کوئی دھوکہ تمہیں دے اور حجاب تمہیں سنبھالے۔ بولو، آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے اس نے کہا، جو اس کے رخساروں پر نکلنے کے لیے مچل رہے تھے۔ تمہارا غصہ، تمہاری ناراضگی جائز ہے، لیکن پلیز سنبھالو، میں بکھر گیا ہوں۔ حجاب، رندی ہوئی آواز آئی، شیراز، کیوں مجھے زندگی جینے نہیں دیتے؟ کیسی سزا دے رہے ہو؟ نہ جینے کے قابل چھوڑ رہے ہو اور نہ مرنے کے۔ ذرا سنبھلتی ہوں تو تم دوبارہ زندگی میں موت بن کر لوٹتے ہو۔ اس نے نیچے بیٹھتے ہوئے روتے ہوئے کہا، شیراز گنہگار ہے اپنی حجاب کا، ہر سزا منظور ہے، بس اب تم مت چھوڑنا۔ وہی 2 ٹکے کے عاشقوں والی باتیں، پھٹے منہ۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح کہا ہے یہ رائٹر نے۔ چھوڑ دو مجھے، ہاتھ جوڑتی ہوں میں، پلیز حجاب، I can't live without you. I also can't, you know, I really love you, but تم ہمیشہ مجھے اس سفر میں تنہا چھوڑ دیتے۔ محبت کی آخری حد میں سے گزرتے ہوئے حجاب نے کہا، نہیں چھوڑوں گا اب۔ اور حجاب کی سسکیاں گونجتی رہیں، جو شیراز نے کتنی دیر سنی۔ اس کی سسکیاں پھر ایک بار اپنے آپ کو روندنے کی گواہی دے رہی تھیں۔ حجاب، پھر شیراز کو معاف کر دیا ہے تم نے، ہے نا؟ سبزی بناتی نور نے پاس بیٹھی حجاب سے کہا تو وہ صرف زخمی سا مسکرا ہی سکی۔ کیوں خود کو پھر سزا دینے لگی ہو؟ پھر اس کے ہاتھوں سے خود کا دل توڑوانے کے لیے دے دیا ہے؟ اس کی بہن افسوس سے بولی، آپی، یہ جو محبت ہوتی ہے نا، اس میں محبوب کا ہر ستم بھول جاتے ہیں جب وہ آپ سے ایک بار بھی معافی مانگے، لیکن محبوب اس جیسا حرامی نہ ہو۔ نور نے منہ بناتے ہوئے کہا تو وہ ہنس دی۔ کیا میں آپ کو خوش نظر نہیں آ رہی؟ اس کی بات سن وہ استہزائیہ ہنسی تھی۔ خوش؟ واہ، 2 پل کی خوشی، وہ بھی دھوکے میں رکھ کر۔ ان کی بات سن وہ خاموش ہو گئی۔ لڑکی، اپنی خوبصورتی کو اس کے پیچھے ضائع نہ کرو۔ اس سے بہتر لڑکے ہیں دنیا میں جو محبت کریں گے، لیکن آپ جس سے محبت کریں اس سے بہتر کچھ نہیں لگتا، چاہے لاکھ محبت نہ ہو۔ محرم کی محبت ہمیشہ نامحرم کی محبت سے جیت جاتی ہے، کیونکہ وہ خدا کی پسندیدہ محبت ہے۔ ان کی بات کا کوئی جواب نہ تھا، سچ ہی تو تھا۔ میں کیا کروں؟ تم کچھ نہ کرو، بس خدا شیراز کو غرق کرے۔ یہ کہہ کر وہ سبزی لے کر چلی گئی تھی، اور یہ ٹھنڈی آب ہی بھر کر رہ گئی تھی، کیونکہ اب اس کو کچھ زیادہ فرق نہ پڑتا تھا، کوئی اس کو کچھ بھی کہے۔ حجاب، کیسی ہو؟ میں اللہ کا کرم ہے، تم سناؤ کیسے ہو؟ میں بھی ٹھیک۔ کیا ہوا، خاموش ہو آج؟ اس کو خاموش پا کر شیراز بولا، نہیں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اچھا صحیح۔ اوف یار، کیا ہوا شیراز؟ ہونا کیا ہے یار، یہ گارڈز، بس ان کو اور کام ہی کیا ہے، بندہ اکیلا نہیں نکل سکتا، فوجیں آ جاتی ہیں پیچھے۔ اس نے خوف سے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا، صحیح، محض اتنا ہی کہہ سکی۔ ہاں خیر، تمہیں اس بارے میں کیا معلوم؟ باقی جب تم ہوگی تو تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا کہ گارڈز کیوں ہوتے ہیں۔ جو زیادہ امیر ہوں نا، ان کے دشمن بھی بہت ہوتے ہیں۔ اپنی ہی دھن میں بول رہا تھا، یہ سوچے بنا کہ حجاب کا اس کی باتوں سے کتنا دل دکھتا ہے۔ اس کی جب بھی شیراز سے بات ہوتی، وہ ایسے ہی اس کو اپنی دولت کے قصے سناتا اور یاد کرواتا کہ وہ ایک امیر ہے اور حجاب مڈل کلاس ہے۔ حرکتیں اچھی ہونی چاہیے انسان کی۔ خیر، تمہیں کیا پتہ، تم تو مست رہتے ہو پیسوں کی دھن میں۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو طنز مار چھوڑا، طنز کر رہی ہو کہ میں اچھا نہیں ہوں، لائق نہیں ہوں تمہارے ہاں؟ گالی۔ اس کی گالی سن کر حجاب نے سختی سے آنکھیں میچی۔ شیراز، کتنی بار کہا ہے یہ گندی گالیاں مجھے مت دیا کرو۔ یہ ایسے آدمی سے محبت کرتی ہے واقعی میں؟ اس کی گالی سن کر اسے اپنے آنسو پیتے، شیراز، کتنی بار کہا ہے یہ گندی گالیاں مجھے مت دیا کرو۔ اب اس نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا کہ اور غم کم ہیں، جو گالیاں بھی اس کے حصے میں ہیں، تو تم غصہ کیوں دلاتی ہو؟ ابھی تم مڈل کلاس ہو تو یہ نخرے ہیں، اگر امیر ہوتی تو ایک اور گالی۔ اس کی گالی پر حجاب نے فون بند کیا تھا اور زور سے بیڈ پر پھینکا تھا۔ اس کی گالیوں سے تنگ ہوں میں، پر دل نہ ہوتا
اگر ہوتا تو کسی ایسے کی محبت نہ ہوتی۔ غصے سے روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ حجاب، تم شیراز کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لائق نہیں۔ یو ڈیزرو بیٹر دین ہم۔ کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل، اس نے پاس بیٹھی نور کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 2 ٹکے کا لڑکا، باتیں بھی سنتی ہو تم اس کی، اور وہ قدر بھی نہیں کرتا تمہاری محبت کی۔ اب فرق نہیں پڑتا، وہ لاپرواہی سے بولی۔ زیبی بہت بہتر ہے شیراز سے، وہ شیراز جیسا نہیں ہے، تم سے بہت محبت کرتا ہے جیسے تم شیراز سے کرتی ہو۔ شیراز کی آڑ میں اتنے اچھے بندے کو رد کیوں کر رہی ہو؟ انہوں نے سمجھانا چاہا۔ آپ نے کہا وہ ویسی محبت کرتا ہے جیسے میں شیراز سے کرتی ہوں، تو کیسے سوچ لیا کہ میں شیراز کو چھوڑ دوں گی؟ وہ بے قدرہ ہے، اس کو تمہارے جینے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر شیراز کی محبت زیبی کی محبت تمہارے لیے ہے۔ ایک اور کوشش تھی۔ شیراز کو جب معلوم ہوگا کہ میرے دل میں کوئی اور ہے، وہ بھی رستہ بدل لے گا۔ شیراز نہیں، یہ زیبی کی بات ہو رہی ہے۔ زیبی کو جب معلوم ہوگا کہ میرے دل میں کوئی اور ہے تو وہ بھی رستہ بدل لے گا، اس نے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں بدلے گا، اور کون بتائے گا؟ ان کی بات پر وہ خاموش رہی۔ چھوڑ دو اس کو، کیونکہ بیڑا غرق کر رہی ہو اپنی حالت، دیکھو ذرا، فرق نہیں پڑتا اپنی اس حالت سے۔ خوبصورت چہرہ دیکھو، کتنا مرجھا گیا ہے، رنگ بھی ماند پڑ رہا ہے، اور آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں۔ کیوں ستم کر رہی ہو خود؟ چھوڑ دو اس ذلیل کو۔ نہیں چھوڑ سکتی۔ آنسو گرے تھے۔ وہ جب چاہے تمہیں چھوڑتا ہے، جب چاہے آتا ہے۔ تم کوئی کھلونا نہیں ہو ابھی، وہ واپس آتا ہے، کافی ہے۔ مجھے بس یہی چاہیے کہ واپسی کے لیے میں یاد ہوتی ہوں۔ فرق نہیں پڑتا، اس نے آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ فرق نہیں پڑتا؟ فرق نہیں پڑتا؟ تمہیں کسی چیز سے تو فرق نہیں پڑتا، کہاں برباد ہو جاؤ گی، اس پہ بھی فرق نہیں پڑتا؟ تم چاہتی کیا ہو؟ انہوں نے غصے سے کہا، اس کی فضول بکواس سن کر۔ بس شیراز دیوانگی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا نہیں ہے، سمجھتی کیوں نہیں ہو تم؟ امی کو معلوم ہوا تو کیا سوچیں گی؟ حرکتیں کیا ہیں بیٹی کی، کہ انہوں نے دور رہنے کو کہا تھا اس سے؟ آپی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں، سمجھی آپ؟ حجاب کی آواز بلند ہوئی تھی۔ بکواس بند رکھو اپنی، اور تمیز سے بات کرو، انہوں نے مزید غصے سے کہا۔ آپ جان بوجھ کر ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی آواز میں ذرا لچک نہ تھی۔ دفع ہو جاؤ حجاب میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ تمہاری بکواس پر میرا ہاتھ اٹھے۔ شدید غصے کی لہر دوڑی تھی تو وہ روتی ہوئی واش روم میں بند ہو گئی تھی۔ نور بھی اٹھ کر چلی گئی، جانتی تھی کہ جب تک وہ یہاں ہوگی وہ باہر نہیں نکلے گی۔ جاتے وقت دروازہ زور سے مارا تاکہ اس کو معلوم ہو جائے، اور وہ یہ بھی جانتی تھی وہ رو رہی ہوگی۔ آج گھر میں صرف حجاب اور نور ہی موجود تھے، باقی سب باہر گئے ہوئے تھے۔ شاید خالہ، پھپھو، چاچی، تائی کسی طرف تو گئے ہوں گے۔ تیرے مست مست دو نین میرے دل کا لے گئے چین، میرے دل کا لے گئے چین، تیرے مست مست دو نین۔ میوزک کی دھن سے لطف اندوز ہوتی دونوں ساتھ گنگنا بھی رہی تھیں کہ حجاب کے فون پر میسج کی رنگ ٹون بجی۔ نور آپی، دیکھنا ذرا کس کا میسج ہے؟ حجاب نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی نور سے کہا، تو اس نے میسج اوپن کر کے دیکھا۔ ہاں کے الفاظ پڑھ کر اس کا رنگ فک ہوا تھا۔ پھر حجاب کو دیکھا جو سوالیہ نظروں سے دیکھ ہی رہی تھی۔ کس کا ہے؟ اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کسی کا نہیں، انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ ساتھ میسج ڈیلیٹ کرنے لگیں کہ فوراً حجاب نے لیا اور اس کا میسج پڑھ کر پیر ڈگمگائے تھے۔ نور نے فوراً سہارا دیا۔ نہیں آپی، ضرور مذاق ہوگا، میں فون کرتی ہوں، اٹکتے ہوئے کہا۔ شاید خود کو تسلی دی، کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملایا جو بند تھا۔ اس نے بے یقینی سے نور کو دیکھا اور پھر ٹرائی کیا لیکن بند تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فون کیوں بند ہے اس کا؟ حجاب نے کہا تو نور اس کے ہاتھ سے فون پکڑ کر ٹرائی کیا، پر جواب نل تھا۔ حجاب نے دوبارہ فون لیتے ہوئے اس میسج کو ریڈ کیا جہاں لکھا تھا، حجاب مجھے معاف کر دو، پر میری امی میرا رشتہ کر چکی ہیں۔ میں نے کافی مزاحمت کی لیکن وہ بے سود۔ یہ بندہ پاگل ہے؟ مگر بے سود تھی، مجھے معاف کر دو۔ میسج اسی لیے کیا، کال پر بتانے کی ہمت نہ تھی۔ موبائل ہاتھ سے نیچے گرا تھا اور نیچے بیٹھتی چلی گئی تھی وہ۔ نہیں،
ہوا؟ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ آپ ہی کچھ کہیں آپ ہی، اس نے نور کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اونچی اونچی روتے ہوئے کہا۔ نور بھی رو رہی تھی اپنی بہن پر، اس کو بہت ترس آتا تھا۔ میں نے کہا تھا مت کرو، وہ کمینہ ہے، نور اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ آپی میں مر جاؤں گی شیراز کے بنا، شیراز تمہیں اللہ پوچھے بیڑا غرق ہو تمہارا، اونچا سا چلائی تھی، بیڑا غرق ہو میرے دل کو چیرنے والے۔ اس کی بہن نے اس کا سر اپنے سینے سے لگاتے سہلانے لگی کہ حجاب کے رونے کی آواز نہ آئی۔ اس نے آواز دی لیکن نو رسپانس۔ چہرہ اٹھا کر دیکھا تو آنکھیں بند تھیں۔ حجاب آنکھیں کھولو حجاب، انہوں نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا تو اس نے ہلکے سے آنکھیں کھولیں لیکن بند ہو گئیں۔ بی پی چیک کیا تو بالکل لو تھا۔ اس نے وہیں بیڈ کے ساتھ اس کا سر ٹکایا اور فوراً سے دوا لے کر آئی جو اس کی امی بلڈ پریشر لو ہونے پر کھاتی تھیں۔ بہت مشکل سے وہ دوا کھلائی اور سہارا دیتی بیڈ پر لٹایا۔ تقریباً 30 منٹ غنودگی میں رہی، پھر آہستہ آہستہ آنکھیں کھولنے لگی تو سامنے دھندلا سا نور کا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے ہولے سے پکارا تو وہ فوراً اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیسی طبیعت ہے میری جان؟ مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ آنکھوں سے آنسو نکلے جو تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ اس نے ایک کرب سے کہا کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اس کا دل جیسے کسی نے نچوڑا ہو۔ آپی اس روز کی موت سے ایک بار مرنا بہتر ہے، اس نے اٹھتے ہوئے کہا، لیکن آنسو اس کی آنکھوں میں اب بھی تھے۔ بس میری بہن، اللہ اس ذلیل انسان کو بخشے، اس کا انجام انشاءاللہ بہت برا ہوگا، یہ بددعا ہے میری اس بغیرت کے لیے۔ آپی مجھ سے نہیں رہا جاتا اس کے بنا، اس کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب وہ آئے تو معاف مت کرنا۔ کیسے نہ کروں آپی؟ وہ جیسے تڑپی تھی۔ اف مجھے اتنا کسی زندگی میں کسی فیمیل لیڈ پہ غصہ نہیں آیا جتنا اس پاگل سائیکو اسٹوپڈ عورت پہ آ رہا ہے مجھے۔ میں نہیں رہ سکتی، میں بہت محبت کرتی ہوں اس سے، وہ ذلیل لائق نہیں ان سب چیزوں کے، اس کو بھی اس جیسی ہی ڈیزرو کرتی ہے۔ انہوں نے اس کے ہاتھوں آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو وہ ان کے سینے پر سر رکھ کر بے آواز رونے لگی۔ تم کب تک معاف کرو گی ایسے ہی اس کو؟ جب تک وہ ایسے واپس آتا رہے گا، اگر وہ ہزار بار بھی دھوکہ دے اور 1000 بار بھی معافی مانگے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے ہچکیوں کے درمیان کہا، پاگل مت بنو، پاگل ہی تو ہوں۔ اس بار گیا تو کیا اس بار بھی معاف کر دو گی؟ ہاں آپی معاف کر دوں گی، وہ جب آئے گا معافی مانگے گا کر دوں گی۔ تم پہلے سے ہی تیار ہو خود کو ذلیل کرنے کے لیے، اگر معاف کرنا ہے تو سوگ کس بات کا ہے پھر؟ سوگ تو میرے دل میں مچا ہے، قہر مچا ہے میرے سینے میں۔ اس نے استضاحیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، تم خود کو اندھی کھائی میں پھینک چکی ہو۔ انہوں نے نہایت افسوس سے کہا، آپ بھی خود کو گرا کر دیکھیں، پہل درد ہوگا، پھر روز مرنے اور روز جینے میں لذت ہوگی، ہا ہا ہا۔ دیوانہ وار کہتی زور سے ہنسی تھی اور اس کی حالت دیکھ روتی ہوئی نور نے اس کو گلے لگایا تھا اور دل سے بددعا نکلی تھی شیراز کے لیے۔ صحیح کہا تھا حجاب نے، وہ پھر واپس آیا تھا ٹھیک 15 دن بعد، اور حجاب نے پھر معاف کر دیا تھا۔ اس بار انجانے نمبر سے کال کی تھی، بتانے سے معلوم ہوا کہ دوست کا نمبر ہے، بس کل نیو سم لے گا اور یہ اس کو واپس دے دے گا۔ اس نے پوچھا پہلی کہاں گئی تو شیراز نے کہا توڑ دی تھی۔ اس کے بعد مزید کچھ نہ پوچھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا تھا حجاب، مائی لو، یو نو، بہت مشکل سے یہ رشتہ توڑا ہے۔ اس کی بات پر محض وہ آہ ہی بھر سکی اور ہمیشہ کی طرح وہ پھر اپنی دولت کے چرچے کرنا شروع ہو گیا تھا، اندر گالیاں بھی دے رہا تھا، بات بات پر گالی دینا شاید اس کی عادت تھی۔ حجاب بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی۔ محبت میں سب سے پہلے نمبر پر عزت ہوتی ہے، جو کہ شیراز بالکل نہیں کرتا۔ کمینہ کبھی مل جائے، قسمیں اس کا چاٹا ہی پتہ نہیں ہے کیا ہے۔
بات بات پر گالیاں دیتا۔ حجاب کو عادت ہو گئی تھی اس کی، پر کبھی برداشت سے باہر ہو جاتی تو فون کان سے دور کر لیتی۔ ایک عورت کے لیے نہایت شرمناک بات ہے کہ جس سے وہ محبت کرے بدلے میں اس کو گندی گندی گالیاں دے۔ ملو گی آج مجھے؟ کیوں؟ اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا اس اچانک سوال سے۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ سوچوں گی۔ اب تو یہ خاصا خیال نہ کرتی تھی کہ شیراز کی کیا مرضی ہے کیا نہیں۔ یار بے شک اپنی بہنوں کے ساتھ ہی آ جانا، بس تم آ جانا۔ اوکے ٹھیک ہے۔ اور پھر اس نے ریسٹورانٹ کا پتہ لیتی فون بند کر دیا، اور اس بار اس نے نور آپی کو ساتھ لے جانے کا سوچا، لیکن پھر سوچا وہ کچھ کہہ ہی نہ دیں، پھر چھوٹی بہنوں کو ہی تیار کر لیا اور خود بھی تیار ہو کر نقاب کرنا ضروری سمجھا۔ اس بار وہ ٹائم کے آدھا گھنٹے بعد پہنچی تھی۔ جب شیراز کا فون آیا کہ ابھی تک آئی نہیں تو پھر پہنچی، اور پھر باتیں کرنے لگے۔ باتوں کے دوران حجاب کو اپنے سامنے بیٹھا لڑکا اچھا نہ لگا جو اس کو بار بار دیکھ رہا تھا۔ یہ کمفرٹیبل فیل نہ کر رہی تھی، سو شیراز سے کہا، شیراز میں نے نقاب اتارنا ہے لیکن یہ سامنے بیٹھے لڑکے کی وجہ سے اتارنا مناسب نہیں، اور میں کمفرٹیبل بھی فیل نہیں کر رہی۔ اس کی بات پر اس نے پیچھے مڑ کر لڑکے کی طرف دیکھا جو موبائل دیکھ رہا تھا۔ تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں ابھی کہہ دیتا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی، اور پھر شیراز نے اس کو کہا تو وہ چلا گیا۔ پھر ایسے ہی باتیں ہوتی رہیں، کچھ خاص بات نہ تھی، بس وہی تعریفیں۔ شیراز نے تو پی ایچ ڈی کر رکھی تھی تعریفیں کرنے میں۔ بھائی ایسے لڑکے تو ماہر ہوتے ہیں اس طرح کی تعریفیں کرنے میں۔ شیراز سکندر کے ہاں نا سکندر تو تھا لڑکیاں پھنسانے کا۔ یہ کس کی کال ہے بھلا؟ اس نے تھوڑی پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے پرسوچ انداز میں خود سے کہا تو وہ بہت کیوٹ لگی۔ اگنور کر دیا لیکن بار بار کالز پر اٹھایا تو لڑکا بولا، کون؟ آواز میں سختی تھی۔ میں شیراز کا دوست۔ تو تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ دراصل کچھ بتانا ہے آپ کو۔ اکتاہٹ بھرا لہجہ تھا۔ جی بولیں۔ کل جو آپ کے سامنے لڑکا بیٹھا تھا وہ میں ہی تھا، مجھے ہی شیراز نے دکھانے کے لیے بٹھایا تھا۔ اس کی بات پر اس کا دل ہوا کہ کیا مطلب وہ میں ہی تھا، شیراز نے ہی بٹھایا تھا؟ اور یار تم اتنی خوبصورت لڑکی ہو، شیراز جیسے پہ کیسے مر مٹی، جو ہر دوسرے دن ہر تیسری لڑکی کے ساتھ پکڑا جاتا ہے، وہ آپ کے لائق نہیں۔ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا لیکن حجاب کے کان تو جیسے شل ہی ہو گئے تھے۔ آپ چاہتے کیا ہیں مجھ سے؟ آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا، آپ اس کو چھوڑ دو، آپ کے لائق نہیں وہ، آپ سے محبت نہیں کرتا، بس ٹائم پاس ہے۔ میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں، شادی بھی کروں گا۔ شٹ اپ، اب دوبارہ کال مت کرنا، یو ایڈیٹ۔ اس کی بات کو کاٹ کر غصے سے کہتی فون بند کر گئی تھی، اور پھر رونے کا مشغلہ جاری کر لیا تھا۔ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے شیراز کو فون کیا اور سب بتایا، جس پر وہ بہت غصہ ہوا اور اس کو کل پھر وہیں ریسٹورانٹ میں بلایا۔ نہ جانے اب کیا کرنے والا تھا، اس نے بھی آنے کی حامی بھر لی تھی۔ میں کیوں مذاق بناؤں گا میری جان تمہارا، میں پاگل ہوں؟ پاگل ہو تم، اور کمینے بھی۔ دل نے یہ گواہی دی پر اس نے کچھ نہ کہا اور خاموش رہی۔ پلیز تمہاری یہ خاموشی مجھے کھائے جا رہی ہے میری جان، پلیز بولو۔ ڈرامے باز۔ کیا بولوں، کچھ بولنے کے لیے ہے کیا؟ اس نے ٹھنڈی ہوا بھرتے ہوئے کہا، کچھ بھی، پیار کے دو بول۔ اب کے آواز میں مسکراہٹ تھی۔ قابل تو ہو نہیں پیار کے میرے، اس نے صاف گوئی سے کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ حجاب میں نے پھر کچھ کہا تو کہو گی گالیاں مت دیا کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ کچھ دیر بعد بولا، تو صحیح ہی کہتی ہوں، مت دیا کرو، تم جو مرضی کرو، میں کچھ نہیں کہتی۔ میں سچ کے دو بول دوں تو تم اپنی اس گھٹیا حرکت پر آ جاتے ہو۔ آخر کب تک ایک لڑکی صبر کرے، اپنی عزت کو ایک شخص کے پیروں تلے رون دے؟ تو تم بتا دو کیسے بات کروں؟ ہاں، تمیز سے بات کیا کرو اور عزت دیا کرو جیسے میں دیتی ہوں۔ اس کی بات پر اس نے ہنکار بھری۔ چھوڑو ان سب کو، حجاب سنو، پیار سے بلایا گیا۔ بولو۔ اب کی بار مسکراہٹ تھی۔ آئی لو یو۔
اوکے بائے، میری دوست آئی ہے، اس نے باہر دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا اور باہر چلی گئی۔ ہائے دعا، کیسی ہو؟ آج کیسے یاد آ گئی؟ اس نے خوش دلی سے ملتے ہوئے کہا۔ بس یار، پھر میں گھر میں اکیلی تھی تو سوچا اپنی جانو کی طرف چکر لگا لیا جائے۔ ہائے، پانی ہی پلا دے، اس نے جواب دیتے ہوئے دوپٹہ اپنا اس کے بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دی۔ پانی کیوں، کوک لاتی ہوں، ساتھ لیز وغیرہ، اس نے آنکھ مارتے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ پیچھے سے دعا اس کا فون دیکھنے لگی۔ کیا ہوا، عجیب زاویے کیوں بنا رہی ہو منہ کے؟ اس نے کوک اس کے سامنے رکھتے ہوئے اس کی شکل دیکھ کر کہا۔ یار، یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے شیراز کی پک اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ یہ بتایا تو تھا، شیراز، یہی ہے شیراز، اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو یہ ہے وہ مسٹر شیراز سکندر، اس نے موبائل رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کچھ ہوا ہے؟ ایسے زاویے کیوں بنا رہی تھی؟ ہاں، نہیں کچھ خاص نہیں، لیکن یہ کچھ دیکھا دیکھا لگ رہا ہے، اس نے دماغ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ دیکھا ہوا؟ تم نے کہاں دیکھ لیا؟ اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے ہولے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں، خیر تم چھوڑو اور سنا، سب کام وغیرہ کیسا جا رہا ہے؟ اس نے اپنا دھیان بٹاتے ہوئے کہا تو وہ بھی باتوں میں لگ گئی۔ حجاب، سنو، میں نے تمہارے بارے میں اپنی ماما سے بات کی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آج میں تمہاری بات کرواؤں گا۔ واقعی میں شیراز، آر یو سیریس؟ اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یس، آئی ایم آلویز سیریس ود یو مائی گرل، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ہاں، یو نو آئی ایم ویری ہیپی، ہاں ہاں ہاں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت عرصے بعد وہ ایسے ہنسی تھی، شاید یہ بھی خوشی 2 پل کی تھی۔ آپ کو معلوم ہے، شیراز نے ماما سے بات کی ہے، وہ میری بات کل اپنی امی سے کروائے گا، اس نے اپنی آپی کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ اچھا، ہلکا سا مسکرا ہی سکی۔ آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ اس نے سیریس ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، ہوئی ہے نا؟ وہی مسکراہٹ نے دوبارہ چہرے کو چھوا تھا، لیکن لگ نہیں رہا۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ ایسی بات نہیں، بس مجھے اس کے ارادے نیک نہیں لگ رہے، وہ ایسا ہے تو نہیں؟ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ آپی، اب وہ بدل گیا ہے، پہلے جیسا نہیں رہا، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہتی ہے۔ آپی، ایسے تو نہ کہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو اور کیسے کہوں؟ جب کسی انسان کو کسی چیز کی لت پڑ جائے، بہت مشکل سے جاتی اس کو۔ تمہیں دھوکہ دینے کی عادت ہو گئی ہے، یہ معمول بن گیا ہے اس کے لیے، اور تم ہو۔ انہوں نے آخر میں ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ آپی، میری سچی محبت نے بدل دیا ہے اس کو، ایک امید تھی۔ بس کرو حجاب، میرے میں ہمت نہیں اس کی طرف داری سننے کی، مجھ سے سنا نہیں جانا اور تم نے کرنے سے باز نہیں آنا، اور اس کے پاس سے اٹھ کر چلی گئی۔ آپی، جب وہ رشتہ لائے گا تب آپ کو یقین آ جائے گا، اس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ پر کون جانے کیا ہونا تھا۔ ہائے، شیراز جو کام کر رہا تھا، اس کے فون پر میسج آیا تو ان نون نمبر تھا۔ جی کون؟ فوراً جواب موصول ہوا۔ آپ کو میں نے پارک میں دیکھا تھا، تب سے دل دے بیٹھی، تکا لگایا تھا۔ پارک میں؟ اچھا، تو ہم غریب کو میسج کرنے کا شرف بخشنے کے لیے شکریہ، اور شکریہ کہ مجھ ناچیز کو اپنی محبت سے آگاہ کیا۔ ساتھ میں ہارٹ ایموجی تھا۔ اس لڑکی کی باچھیں کھلی تھیں کہ لڑکا اس کے جال میں پھنس گیا ہے، کیا آپ ملنے کا شرف بخشیں گی؟ ابھی نہیں جناب، تسلی رکھیں، آپ کے بارے میں جان تو لیں پہلے۔ اوہ اچھا جی، جان لیں مس، یقین رکھیں بندہ وفادار پائیں گی اپنے ساتھ۔ آگے آنکھ مارنے والا ایموجی۔ شیراز واقعی کی بے غیرت ہے۔ ہاں ہاں ہاں، وہ تو بات کر کے ہی معلوم ہوگا۔ اس کی بات پر وہ کھل کر ہنسا تھا اور بات چیت کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فریبی نہیں ہوتے، ورنہ ایک کے ساتھ تو کوئی دوسری آ جائے، دوسری کے ساتھ ایسے ہی کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں، ایک کے ساتھ کوئی دوسرا اس سے بہتر ہو تو اس کے ساتھ، اور پھر جب قسمت اپنا پہیہ گھماتی ہے تو سب کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہیلو حجاب، ہاں بولو شیراز۔
اس کا رویہ اب بہتر ہو گیا تھا شراز کے ساتھ۔ یہ لو میری ماما سے بات کرو، یہ کہہ کر اس کی سنے بنا اس نے فون اپنی امی کو دے دیا تھا۔ السلام علیکم، حجاب نے کنفیوز ہوتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، حجاب خاموش تھی۔ شراز نے بتایا تم اس کی یونی فیلو ہو؟ جی میرا مطلب جی ایسا ہی ہے، اس نے سفاکی سے جھوٹ بولا، کیونکہ شراز نے اس کو یہ نہ بتایا تھا کہ اس نے کیا کہہ کر اپنی امی کو بتایا تھا۔ دیکھو بیٹا، مجھے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں، انہوں نے شراز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شراز کا رشتہ بچپن سے اس کی خالہ زاد کزن سے ہوا ہے اور یہ پسند بھی کرتا ہے۔ جی لیکن شراز نے تو جانتی ہوں کچھ نہیں بتایا، پر میں تمہیں حقیقت بتا رہی ہوں، کسی دھوکے میں مت رہنا، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ جی گلے میں پھنسے آنسوؤں کے پھندے کو کی وجہ سے آواز ٹوٹ رہی تھی۔ ٹھیک بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، یہ کہہ کر فون انہوں نے شراز کو دے دیا، جسے سب سکھایا گیا ہو، اور حجاب نے فوراً فون بند کیا تھا۔ زندگی اجاڑ کر کہہ رہی ہیں خوش رہو، اس نے نیچے بیٹھ کر روتے ہوئے کہا۔ شاید اب رونا ہی باقی رہ گیا تھا اس کی زندگی میں۔ آپ سچ تھیں، اس نے روتے ہوئے کہا۔ مجھے اس ناول کا مقصد سمجھ نہیں آیا ابھی تک۔ اب کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہاں، یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ تمہارے ولیمے پر آ جاؤں۔ پورے 1 ہفتے بعد شراز کا دوبارہ فون آیا تھا تو اس نے آج نمٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نہیں، میری بات کیا سنو، پھر وہی کہو گے مجھے معاف کر دو پلیز، یہ وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو، مانتا ہوں میری غلطی ہے کہ تمہیں نہیں بتایا، پر میں اس کو پسند نہیں کرتا، تم ہی میری محبت ہو۔ شراز پھر وہی فریبی باتیں، آنسو بھری آواز۔ نہیں فریب، بس دور ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اگر بتایا تم چھوڑ دو گی، معاف کر دیا معاف، اب رہ ہی کیا گیا ہے سوائے معافی کے؟ تم سچ میں بہت محبت کرتی ہو؟ آئی لو یو، آواز میں دنیا جہان کی محبت۔ فریب سموتے ہوئے کہا تو وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ یار حجاب، تم مجھے کیوں دوسرے نمبر سے تنگ کر رہی ہو؟ مت کرو یار، بیزاریت سے آواز فون میں سے گونجی۔ میں؟ اچھا مذاق تھا شراز، بھلا میں کیوں کروں گی تمہیں تنگ؟ اس نے ہنستے ہوئے بیڈ سے چیزیں سمیٹتے ہوئے کہا۔ مذاق نہیں کر رہا یار، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، پر میں تو نہیں کر رہی تنگ۔ اچھا تم مجھے نمبر یا پھر کچھ دکھاؤ، اس نے سیریس ہوتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں میں تمہیں پک بھیجتا ہوں، دیکھو اور بتاؤ مجھے کیونکہ وہ تمہارے جیسی ہے۔ یہ کہہ کر فون بند ہوا اور واٹس ایپ پر شراز کے میسج کی ٹیون بجی۔ میسج اوپن کیا تو ایک خوبصورت تصویر جس نے حجاب کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ شراز، یہ کب سے تنگ کر رہی ہے تمہیں؟ اس نے کال کرتے بے صبری سے امڑنے والے آنسوؤں کو روکتے ہوئے کہا۔ یہی 1-2 دن سے، اور لو یو وغیرہ بول رہی ہے۔ انداز نارمل تھا۔ اچھا، مجھے آپ ہی بلا رہی ہیں، پھر بات ہوتی ہے۔ اور اس کی بات سنے بغیر اس نے کال کٹ کر دی اور اپنے بہترین مشغلے رونے میں مصروف ہو گئی۔ میری دوست نے ہی مجھے دھوکہ دے دیا، اللہ کبھی معاف نہ کرے، اس نے پاس پڑے تکیوں کو نیچے پھینکتے ہوئے کہا۔ یا اللہ، دھوکہ، کیا سب دھوکے باز ہیں اس دنیا میں؟ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ اس نے کئی گھنٹے خود کو سنبھالتے ہوئے کانپتے ہاتھوں سے اپنی دوست کا نمبر ملایا جو کہ مصروف تھا۔ اس کو یہ مشکوک لگا تو اس نے شراز کا ملایا جو وہ بھی مصروف جا رہا تھا۔ دوبارہ رونے کا مشغلہ۔ رات میں وہ کھڑکی کے پاس کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی جہاں ستارے چمک رہے تھے اور ان میں اکیلا چاند اپنی روشنی سے سب روشن کر رہا تھا، پورے آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ وہ بھی تنہا تھا اور ان ستاروں کے بیچ۔ یہی حال حجاب کا بھی تھا، وہ بھی اتنی بھیڑ میں تنہا تھی، بے یار و مددگار سوائے خدا کے کوئی نہ مدد کر سکتا تھا۔ شاید اس کو اب خود کو تڑپانے میں مزہ آ رہا تھا۔ اس کی سوچوں کا تسلسل اس کے فون پر ہونے والی رنگ ٹیون نے توڑا۔ سختی سے آنکھیں میچ کر کھولیں اور ٹھنڈی آہ بھرتی فون
دیکھا جہاں دعا کالنگ پورے زور و شور سے چمک رہا تھا۔ سارے زخم پھر سے ہرے ہوئے تھے، پھر سے تازہ ہوئے تھے جو کبھی بھرے ہی نہ تھے۔ کیا ہوا؟ کچھ دیر پہلے تمہارا فون آ رہا تھا۔ فون اٹھائے ہی وہ بولی۔ کچھ دیر پہلے نہیں، 2 گھنٹے پہلے۔ اس نے ہاتھ کی مٹھیاں بناتے ہوئے غصے کو اپنے اندر انڈیلتے ہوئے کہا۔ ہاں وہی یار، بولو کیا بات ہے؟ اس نے ہنس کر بات ٹالی۔ تم شراز سے بات کرتی ہو؟ اس نے بنا بات گھماتے ہوئے کہا، جس پر گویا اس کی زبان کو تالا ہی لگ گیا ہو۔ بولو دعا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا کبھی میں نے تمہیں دھوکہ دیا؟ ہاں؟ کیوں میری زندگی اجاڑی؟ آگے غم کم تھے جو تم بھی قیامت بن کر نازل ہوئی ہو۔ ایسے دوست سے دشمن اچھا ہے جو ساتھ رہ کر ڈسے۔ مجھے شراز کے دھوکے نے اتنا دکھ نہ دیا جتنا… غصے سے بولتی ایک دم خاموش ہوئی تھی، جیسے اپنے آنسوؤں کو ڈپٹ رہی ہو۔ مجھے غلط مت سمجھو حجاب، مجھے سنو۔ میں صرف اس کو چیک کر رہی تھی کیونکہ یہ 1 نمبر کا چول انسان ہے۔ اس کا چکر میری دوست کے ساتھ بھی ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا خرافات بک رہی ہو؟ حجاب کو مزید اس کی بات پر غصہ آیا۔ تم مانو یا نہ مانو، بٹ اٹ از ٹرو۔ اس نے صفائی پیش کرنا چاہی۔ تمہارے پاس اس کا نمبر کیسے آیا؟ حجاب ایک دفعہ میری دوست میرے گھر آئی اور اس نے میرے نمبر سے اس سے بات کی، لیکن وہ نمبر ڈیلیٹ کرنا بھول گئی۔ میں نے اس کو دیکھا ہوا تھا، جب تمہارے پاس پک دیکھی تو جانی پہچانی لگی۔ گھر جا کر تحقیق پر معلوم ہوا اس کا چکر اس کے ساتھ بھی ہے۔ اس نے میرے ساتھ بھی یہی کیا۔ وہ میرے بہکاوے میں بھی آ گیا۔ یہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس کے الفاظ حجاب پر کسی لاوے کی مانند گرے تھے۔ اس کا جسم ایسے جھلس رہا تھا جیسے کسی نے اس کو انگاروں پر رکھ دیا ہو۔ مطلب میں کیا کہوں؟ یہ ناول کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ کیا سبق ہے اس میں؟ سبق تو ہے لیکن یہ کیا ہے؟ مطلب مجھے بہت غصہ آ رہا ہے۔ حجاب یقین کرو میرا، بس دوبارہ کبھی مجھے کانٹیکٹ مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس بار آنسو نہ نکلے تھے، اس بار وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی، اور بے شک اس خاموشی سے رونا بہتر ہے۔ کم از کم وہ بوجھ تو کم کر دیتے ہیں، اور خاموشی انسان کو اندر تک مار دیتی ہے، اور انسان کے لیے سب سے اذیت ناک موت ہی پل پل کا مرنا ہے۔ ویسے عجیب نہیں، ہم اللہ کے اتنے لاڈلے ہیں، سب مخلوقات سے زیادہ چاہے جانے والے ہیں۔ ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں جو تمام کائنات کا مالک و مختار ہے، اور ہمارا رونا بے سود نہیں جاتا۔ ہمیں کہیں سے حکم نہیں انسانوں کے سامنے رونا۔ وہ اپنی لاڈلی چیز کو کسی کے سامنے کیسے رلا سکتا ہے؟ پر یہ انسان اللہ کے سامنے رونے کی بجائے اپنے آنسو ان 2 ٹکے کے لوگوں کے لیے بہاتے ہیں جو ان کا سبب بنتے ہیں۔ اس نے اپنی دوست سے بھی کانٹیکٹ نہ کیا تھا، اور نہ ہی شراز سے کسی طور پر کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ اس نے اپنی واٹس ایپ کھولی تو وہاں میسیجز کا ڈھیر تھا جو شراز کی موجودگی میں سب کو فراموش کر چکی تھی۔ اب سب کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے سامنے دعا کی چیٹ آئی جہاں 45 میسیجز تھے۔ اس نے اوپن کیے تو وہ اسکرین شاٹس اور وائس میسیجز تھے۔ اس نے سب دیکھے اور وائس بھی سنی جو آہستہ آہستہ اس کے سینے میں پیوست ہو رہے تھے، کسی سریے کی مانند۔ ایک اسکرین شاٹ پر اس کی نظر ٹھہری جہاں اس کی منگنی کا اس کی دوست نے شراز کو کہا تھا، اور شراز نے کہا کہ اس کی منگنی ہو گئی۔ چھوڑو تم، مجھ سے باتیں کرو۔ ہر وائس دعا کے لیے شراز کی طرف سے محبت بھری تھی۔ حجاب نے دعا سے کہا کہ اس کو چیک کرتی رہو، اور وہ شراز کمینہ اس کے ساری پیار بھری باتیں کرتا۔ پھر کچھ دن بعد حجاب نے دعا کو کہا اس کو بلاک مار دو، تو اس نے بلاک مار دیا، اور پھر وہی ہوا جس کا حجاب کو یقین تھا۔ شراز کی کال آ گئی۔ اس کی کال دیکھ حجاب کے چہرے پر دلفریب مسکراہٹ چھائی، اور اس نے اس مسکراہٹ کو قائم رکھتے ہوئے کال اٹھائی۔ مبارک ہو حجاب۔ کس چیز کی؟ لاتعلقی کا اظہار تھا۔ تمہاری منگنی کی، اس نے چباتے ہوئے کہا۔ اوہ تھینک یو۔
اس نے پرسکون ہوئے آنکھیں مونتے ہوئے کہا۔ کتنا مزہ آئے نا جب تمہارے منگیتر کو تمہارے میرے ساتھ افیئر کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ اس کی بات پر حجاب نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کون بتائے گا؟ میں عظیم ہستی اور کون؟ اب مسکراہٹ شیراز کے چہرے پر تھی۔ یہ بکواس کس خوشی میں کرو گے؟ اس نے چباتے ہوئے کہا۔ کیونکہ یو لیڈی یو آر اونلی مائن، اس نے فریبی انداز میں کہا۔ آئی ایم ناٹ یورس، یو آر اے چیٹر، یو آر اے لائر، یو آر اے چیپسٹ پرسن، بلڈی ایڈیٹ۔ شاید اتنے دھوکوں کا غصہ آج ہی اتارنے کا ارادہ تھا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت جلدی نہیں پہچانی، بس ایک چیز مس کر دی، میں بہت بدتمیز بھی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، اور ہاں، تمہارے منگیتر کو بتانا میرے لیے کوئی مشکل نہیں، شیراز نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ زیادہ چوں چرا کی تو اٹھوا لوں گا، سمجھی نا؟ خود کا بناؤں گا، نہ کسی اور کا ہونے دوں گا۔ اور ہاں، تمہاری دوست ایک نمبر کی کمینی تھی، اتنے گھٹیا میسیجز میں ایسوں کو منہ نہیں لگاتا، سو بلاک مار دیا۔ اس کے جھوٹ پر حجاب زخمی سا مسکرائی۔ خدا کی لاٹھی بہت بے آواز ہے شیراز، ابھی اس نے تمہیں ڈھیل دی ہے، جب تمہاری رسی کھینچے گا تم منہ کے بل گرو گے، تمہیں سنبھالنے کے لیے کوئی نہ ہوگا، پھر تم پیار کے لیے ترسو گے۔ اوہ حجاب میڈم، زیادہ بولو نہیں، سمجھی؟ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، اور حجاب کی قسمت میں شاید رونا لکھ دیا گیا تھا، اور اس نے شیراز کا نمبر بلاک مارا تھا۔ کچی عمر میں تو نے میرا ہنسنا، میرا مسکرانا، میرا بچپنا چھین لیا۔ ہیلو حجاب سسٹر، کون؟ میں علی۔ تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ سسٹر، مجھے ہر چیز کے لیے معاف کر دو، میں نے کچھ بھی اپنی طرف سے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، شیراز کے کہنے پر سب کیا تھا، میں تو آپ کو بس اپنی بہن کی نظر سے دیکھا تھا۔ آواز میں شرمندگی واضح تھی۔ سسٹر، میں آپ کو سب بتانا چاہتا ہوں، اس جیسا گناہ گار نہیں بن سکتا، وہ ایک نمبر کا کمینہ ہے، نہ جانے کتنی گرل فرینڈز ہیں، وہ کسی کے ساتھ بھی سیریس نہیں تھا، آپ شکر ہے بچ گئی ہیں، ورنہ وہ سب کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتا ہے۔ اور اس نے جھوٹ بولا تھا کہ یہ امیر ہے۔ ہاں امیر تو ہے، بٹ یہ جو کہتا رہتا ہے گارڈ سب فیک تھا، نہ ہی کوئی سیاستدان میں سے ہے اس کا باپ، نہ ہی کچھ، صرف ایک آدھا گھر، وہ گاڑی ہے، باقی سب فیک تھا، یہاں تک کہ یہ خود بھی گھٹیا ہے۔ وہ ایک ہی بار میں اپنی بات کہہ چکا تھا، اور حجاب بس اس کو سن رہی تھی۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں کسی شیراز کو نہیں جانتی، شاید غلط نمبر ملا دیا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اباؤٹ شیراز، ناؤ نیکسٹ یو ڈونٹ کال می اگین۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا، اور ایک تلخ نظر فون پر ڈالتی باہر چلی گئی، تو باہر اس کی آپی زیبی کے پاس زیبی کھڑا تھا۔ زیبی نے محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور سلام کیا، جس پر اس نے جواب دے کر صرف مسکرانے پر ہی اکتفا کیا۔ تم دونوں بات کرو، میں آتی ہوں۔ زیبی کو اپنی نظروں سے نور کچھ کہتی چلی گئی۔ زیبی کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیسے کہے۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کہنا ہے، دراصل میں امی کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر اس کے تیور بگڑے۔ میں شیراز جیسا دھوکے باز نہیں ہوں۔ اس کو تیور چڑھاتے دیکھ اس نے کہا، تو حجاب نے شوق نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس کی حیرت بھری آواز گونجی۔ نور آپی نے سب بتایا ہے مجھے، میں تو پہلے بھی لانا چاہتا تھا، میری امی کب سے انتظار میں ہیں، میں نے ہی منع کیا تھا کہ ابھی رک جائیں۔ جب تمہیں شیراز کا معلوم ہے، پھر کیوں اپنی زندگی ایک ایسی لڑکے کے ساتھ گزارنے کی خواہش مند ہو جو کسی اور کی محبت میں مبتلا ہے؟ ایسی لڑکی کے ساتھ گزارنے کی خواہش مند ہو جو کسی اور کی محبت میں مبتلا ہے؟ آپ ہی نے بتایا شیراز نے کیا کیا تمہارے ساتھ، مجھے دکھ ہوا، جو بھی تھا، اگر مجھے نہ ملتی تو جہاں بھی ہوتی خوش رہتی، پر اس نے اچھا نہیں کیا، اس لیے جانتا ہوں تمہاری محبت میں بہت شدت ہے، پر میری محبت میں بھی پاکیزگی ہے، آیا ہوں تمہارے پاس تمہاری رضامندی لینے۔ اس نے سنجیدگی سے کہا، تو حجاب نے اس کی طرف دیکھا اور ہولے سے مسکرائی۔ برباد مت کرو اپنی زندگی،
یو ڈیزرو بیٹر دین می۔ اس کی بات پر اب زیبی کے تیور چڑھے تھے۔ مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے میں کیا ڈیزرو کرتا ہوں۔ تم ایسی لڑکی سے کیسے شادی کر سکتے ہو زیبی؟ اس کی بات پر زیبی کے چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ میری خوش قسمتی ہے حجاب، یو نو واٹ، میں کہتا تھا میری زندگی ٹاسک سے بھری ہو، اللہ نے بھیجا ہے ایک بکھری لڑکی کو سمیٹنے کے لیے۔ محبت جو آسانی سے ملے اس میں مزہ نہیں، اب صرف میری زندگی کا ایک ٹاسک ہے کہ تمہارے دل میں اپنی محبت پیدا کرنا۔ I know it is very difficult but I also know I can do it۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ افسردگی سے مسکرا دی۔ بولو حجاب، قبول ہے میرا ساتھ پلیز، بہت آس سے آیا ہوں۔ آواز میں منت تھی۔ تم جانتے ہو اس کو بھولنا بہت مشکل ہے، میں جانتی ہوں جتنی محبت کے تم حقدار ہو میں اتنی نہ دے سکوں، بٹ I will try my best۔ اس نے حوالے سے اور کچھ شرمندگی سے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دیا اور اس کے ہاتھ تھام لیے۔ جانتا ہوں مگر بھولنا نہیں، لیکن میں تمہاری پوری کوشش کرواؤں گا، بٹ کیا ہے یہ؟ پوری کوشش کرواؤں گا بٹ اس کا نام میرے سامنے مت لینا۔ جتنی بھی محبت کر لوں لیکن ایک مرد کا ظرف اتنا بھی بڑا نہیں کہ وہ اپنی چاہت کے منہ سے کسی غیر مرد کا نام سنے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہمس برقرار تھی۔ اس کی بات سن کر حجاب کھل کر مسکرائی تھی اور شرارتاً اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کا مفہوم سمجھ کر زیبی نے اس کو گھورا اور پھر خود بھی ہنس دیا۔ ایک ماہ بعد زیبی نے جیسا کہا تھا کر کے دکھایا تھا۔ وہ رشتہ لایا تھا۔ اس کی ماں نے حامی تو بھر لی تھی لیکن یہ کہا تھا کہ اس کی اسٹڈیز کے بعد جب ایج ہوگی تب، جس پر ان کو اعتراض نہ تھا کیونکہ ان کا بیٹا بھی ابھی 18 سال کا تھا۔ حجاب بھی آگے سے خوش رہنے لگ گئی تھی۔ وہ شیراز کو بھولی تو نہ تھی پر اس کے لیے آنسو بہانا چھوڑ دیا تھا۔ مسلسل ہونے والی بیل سے تنگ آ کر اس کو کچن سے آنا ہی پڑا تو دیکھا علی کا فون تھا۔ اس نے پہلے سوچا نہ اٹھاؤں پر پھر کچھ سوچ کر اٹھا لیا۔ اس کی بہن جو بیل سن کر آئی تھی اس کے پاس کھڑی تھی۔ ہیلو، کس لیے فون کیا؟ حجاب سسٹر، شیراز۔ اس کے منہ سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ کیا شیراز؟ کیا ہوا؟ اس کے الفاظ بھی ٹوٹے تھے اور آگے سے سننے والے الفاظوں سے اس کے ہاتھ سے فون چھوٹا تھا اور ایک شوق میں بیڈ پر بیٹھی۔ کیا ہوا حجاب؟ اس کی آپی نے اس کا کندھا تھپتھپا کر پوچھا۔ شیراز کا انجام ہو گیا آپی، اس نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ناسمجھی سے پوچھا۔ شیراز رات گھر سے باہر تھا، لڑکی ساتھ رات گزاری۔ یہ کہہ کر اس نے آنسو بھری آنکھوں سے آپی کی طرف دیکھا۔ آج جب صبح آ رہا تھا تو ایکسیڈنٹ ہوا، اس نے کہتے ساتھ منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آپی دم سادھے اس کو سن رہی تھیں۔ ایکسیڈنٹ میں اس کی بائیں ٹانگ ٹوٹ گئی اور بائیں ہاتھ کی کونی سے فریکچر۔ چہرہ جس پر آپی اس کو ناز تھا، اس پر جگہ جگہ کٹ کے نشانات۔ علی کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ اس کے چہرے پہ زخم نشانات چھوڑ جائیں گے اور ٹانگ سے چلنا مشکل ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تو اس کی آپی نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ اوف، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں بہت غصے میں ہوں۔ آپ لوگ ہیں کہ نہیں یہ ناول پڑھتے ہوئے، یا شروع میں ہی بھاگ گئے ہیں یہ لوگ سن کے آپ لوگ؟ کیونکہ یہ ناول پڑھنا بھی ایک ٹاسک ہے میرے لیے، بٹ میں ختم کر کے رہوں گی اس ٹاسک کو۔ دیکھا، خدا بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ برا کیا جبکہ تم نے فیصلہ خدا پر چھوڑ دیا۔ اللہ نے اس کو سزا دی۔ اب وہ اس چہرے اور لنگڑی ٹانگ سے کسی لڑکی سے عیاشی نہیں کر پائے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے اور انسانوں کا بہترین سوچنے والا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آنسو صاف کیے اور خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے وضو کرنے چلی گئی۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے لیے بہترین سوچتا ہے، وہ کبھی برا نہیں چاہتا اپنے بندوں کا، اور اللہ نے حجاب کو بھی بچا لیا تھا اس گھٹیا انسان سے۔ ختم شد، فائنلی ختم شد۔ میں یہ نہیں پوچھوں گی آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا، کیونکہ یہ ناول مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ ہاں، اس چیز کا سبق ضرور تھا، نامحرم سے محبت، مطلب یہی بتایا گیا ہے کہ آپ کسی نامحرم سے محبت میں اتنے پاگل، اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ اپنے خدا کو بھول جائیں۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے، سب سے آگے آپ لوگوں کے جو ہے وہ ہستی ہے ہمارا رب۔
ہمیں اس کو بھول کے کسی کو بھی اس سے آگے نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ شرک کرتے ہیں اگر آپ اس کو بھول جاتے ہیں تو آپ، اور اس کی بہت زیادہ سزا ہے۔ اور جہاں تک اس میں دکھایا ہے کہ اس کو مل گیا، اس کو کوئی شخص مل گیا، جب لڑکیاں اس طرح کا کر لیتی ہیں نا، مطلب فل بوائے فرینڈس بنائے یا کسی ایک سے بھی بے شک محبت کر کے اسی کے پیچھے پاگل ہو گئیں بٹ اس سے شادی نہیں ہوتی، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان، دنیا مردوں کا پاسٹ بھول جاتی ہے، خواتین کا پاسٹ نہیں بھولتی ہے۔ ہر لڑکی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے ان چیزوں سے۔ یہ آج کل کا ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بوائے فرینڈ بنا لو، ہاں وہ مجھے پسند کرتا ہے تو میں اس سے فون پہ بات کروں، میسیجز پہ بات کروں، ملنے جاؤں، اکیلے میں ملنے جاؤں۔ درندوں کا کبھی پتہ نہیں چلتا ہے، شریف دکھنے والے بھی اندر سے بھیڑیے ہی نکلتے ہیں۔ اپنا خیال رکھا کریں اور کسی بھی ایسے فریب میں نہ آیا کریں۔ اس ناول میں کچھ نہیں تھا، یہ بندی کا کریکٹر مجھے بندے سے زیادہ برا لگا تھا، جس نے اپنی زندگی برباد کی ہے اس فالتو آدمی کے پیچھے، اور اینڈ میں بھی رو رہی ہے جب اس کو تھوڑا سا کچھ ہو گیا ہے تو۔ خیر، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔